نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ برائی کی جڑ جو ہے نا میرے پیارے بھائیو، اللہ سے غفلت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد نہ کرنا، یہ تمام برائی کی جڑ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، اسی سے ہمارا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی جرائم، بدعنوانیاں اور بد اخلاقیاں برائیاں ہوتی ہیں، اگر ان سب برائیوں کی جڑ دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ سے کیا غفلت ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بلا بیٹھتا ہے، تب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں ہو، تو ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ چور جس وقت چوری کر رہا ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوتا تو چوری کا ارتکاب نہیں کرتا۔ بدکار جس وقت بدکاری کرتا ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوتا تو بدکاری کا ارتکاب ہرگز نہ کرتا۔ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ یعنی جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ مومن نہ ہونے کی ایمان یہ ہے کہ ایمان اس وقت منحصر مستحضر نہیں ہوتا، یعنی اس کے سامنے پیش نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کا ذکر مستحضر نہیں ہوتا۔ جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں نہیں ہوتی۔ اگر یاد دل میں ہو تو گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ لہٰذا ساری برائیوں کی جڑ، سارے مظالم، ساری بد اخلاقیاں جو دنیا کے اندر پائی جا رہی ہیں، ان سب کا بنیادی سبب اللہ تعالیٰ کیا اس سے غفلت، ذکر سے غفلت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس میں ایک واقعہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منور کے باہر کسی علاقے میں گئے۔ ایک بکریاں کا چرواہا ان کے پاس سے گزرا جو روزے سے تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس کی دیانت کو آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ اگر تم بکریاں کے اس گلے میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو تو اس کی قیمت میں تمہیں دے دوں گا، اور بکری کے گوشت میں سے اتنا گوشت بھی دے دوں گا اس پر تم افطار کر سکو۔ اس نے جواب دیا کہ یہ بکریاں میرے نہیں ہیں، میرے آقا کی ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس میں ایک بکری بھی گم ہو جائے تو کیا کرے گا؟ یہ سنتے چرواہے نے پیٹ پھیری اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، یعنی اللہ کہاں ہے؟ اور یہ کہہ کر روانہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چرواہے کے اس جملے کو دہراتے رہے۔ مدینہ منور پہنچے، اس چرواہے کے آقا سے مل کر اس سے بکریاں بھی خرید لی اور چرواہے کو بھی خرید لیا، پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور سارے بکریاں اس کو تحفے میں دے دی۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ سے کہاں جاؤ گے؟ اللہ سے کدھر جاؤ گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کو یاد کریں۔ اللہ پاک کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، ذکر کے اہتمام کریں، لوگوں سے نیکی کے ساتھ پیش آئیں، لوگوں کی خدمت کریں۔ جب ہم لوگوں کی خدمت کریں گے تو اس سے ہم اللہ پاک یاد ہوگا۔ جب ہم عیسیٰ کی نمازیں پڑھیں گے تو اس سے ہماری برائی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ مٹ جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا ذکر ہم نے کرنے چاہیے۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والا اللہ پاک کا ذکر خوب کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کیا کرو۔ تم تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ عہد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوں گے، ہر وقت اللہ پاک کی جو حضور ہے مستحضر وہ اپنے ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ ہم گناہ کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ اور میرے بھائی، یہ تو دنیا دار اسباب ہے، انسان کمزور ہے، اگر کوئی گناہ بھی کرے
تو اللہ پاک سے ہمیں کہ سچ دل سے کیا کرنا ہے، توبہ کرنا چاہیے. الا الذین آمنوا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ ہم سب بھائی میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آئندہ ہم کیا گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے. انشاءاللہ پاک کو یاد کریں گے، 5 وقت نماز پڑھیں گے اور لوگوں کی خدمت کیا کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.